अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उस कोरोना के रोना के हवाले से जिसकी वजह से इस वक्त पूरी दुनिया रो रही है, मगर पूरी दुनिया ने मुख्तलिफ इक़दामात करते हुए कोरोना के दीगर मामलात पर काबू पाना शुरू कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल के बारे में अगर बात करें तो कोरोना की चौथी लहर के बाद ही फौरी तौर पर मुख्तलिफ इक़दामात लिए जाने लगे। खासतौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए गए, NCOC की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात किए गए। वज़ीर आला सिंध के जो उनका दफ्तर है उसको फ़िलहाल वहाँ जो विजिटर्स हैं उनको आने से रोक दिया गया है, जबकि वहाँ पर जो मुलाजमीन हैं उनकी हाज़िरी को सिर्फ 50% कर दिया गया है। इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं उसमें अगर कारोबार के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर कारोबारी बंदिशें हमें नज़र आ रही हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अपना कारोबार जारी रखने की इजाजत दी गई है और दीगर काफी SOPs के हवाले से भी बात की गई है। अगर बात करें तालीमी इदारों के हवाले से तो तालीमी इदारों में हम देख रहे हैं कि ज्यादा अबतर सूरत हाल है। जो इदारे कंटिन्यू बंद थे पहली लहर के बाद से, वो मुख्तलिफ वक्तों में कुछ अरसे के लिए खुले जरूर, मगर मुख्तलिफ अदवार में खुलने के बाद अभी भी वो बंद नजर आते हैं। इम्तिहानात लिए जा रहे हैं, लेकिन किस अंदाज से इम्तिहानात लिए जा रहे हैं वो सारे लोग जानते ही हैं। इस वक्त अगर बात करें दूसरे मामलात जिनमें कारोबारी मामलात के अलावा और तालीमी मामलात के अलावा की बात करें तो इस वक्त जो शहरी हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है कि 6 बजे के बाद गैर ज़रूरी तौर पर ना निकलें। अगर तालीम की बात ही कर लें तो जहां हमारे मजहबी तौर पर भी कहा गया है कि तालीम हासिल करो, खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े, और तालीम की फजीलत के बारे में हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां पर यहूदी कैदियों को कैद करते थे वहां कहते थे कि अगर तुम तालीम दे दोगे हमारे मुसलमानों को तो तुम्हें रहा कर दिया जाएगा। तालीम की इतनी ज्यादा फजीलत बयान की गई, लेकिन हम देखते हैं कि तालीम के मामलात इस वक्त बहुत ज्यादा दुगरगुन नजर आते हैं। क्या ऐसे में सिंध हुकूमत की जानिब से भी कुछ इक़दामात लिए जा रहे हैं? इस पर भी हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं मैं उनका तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब माहिर तालीम हैं और ऑल पाकिस्तान प्राइवेट फेडरेशन सिंध के सदर हैं जनाब अख्तर आराई साहब, आपको मैं खुशामदीद कहूँगा। इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट राजा राशिद अली, पाक सरज़मीन पार्टी से इनका ताल्लुक़ है और इनको भी मैं खुशामदीद कहूँगा। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अख्तर आराई साहब आपसे कि आप माहिर तालीम भी हैं। इस वक्त जो हम देख रहे हैं कोरोना की सूरत हाल के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात तो लिए गए हैं, लेकिन पहली लहर आने के बाद हम समझ रहे थे कि शायद कि अब मामलात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन दोबारा उसी डगर पे जा रहे हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखें जबकि हमारी गवर्नमेंट को ये एक्सपीरियंस तकरीबन 1.5 साल से ज़्यादा का है, जब 1 साल या 2 साल तक एक्सपीरियंस हो जाता है तो उनको ये चाहिए कि बजट में एक चीज़ फंड्स रखें और वो मुतासरा जो शोबाजात हैं उनके लिए कोई बेल आउट प्रोग्राम रखें, ट्रेनिंग्स रखें, तरबियत रखें, सारी चीज़ हो जाए। ठीक है जी, वैक्सीनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि आपको निकलना बाहर मुश्किल हो जाएगा अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं होंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, तालीमी इदारे इसमें हेल्प आउट कर रहे हैं और हमारे तालीमी इदारों में 80% तक वैक्सीनेशन हो चुकी है। बात यह है कि एक प्रॉमिस किया गया था, सिंध गवर्नमेंट के CM साहब ने प्रॉमिस किया था कि वैक्सीनेशन आने के बाद कारोबार ज़िंदगी बंद नहीं होंगे, चाहे वो कोई भी कारोबार हो बंद नहीं होगा। आप देखिए कि प्रैक्टिस इस तरह की है कि आप फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी काम करना है उसका अगर टाइम नैरो कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, ज़िंदगी के मामूलात तो आवाम ने चलाने होते हैं तो उसमें भगदड़ मच जाती है, रश हो जाती है। यकायक आप पहले दिन देखिए 6 बजे जब बंद हुआ तो तमाम रोड ब्लॉक हो चुके थे, अब वो जितना क्राउड हो जाता है और फिर शाम को जो दफातर से वापस लौटते हैं अगर उनको कोई शॉपिंग करनी होती है तो उनकी बड़ी तेज़ी से वहाँ जाना होता है और इतनी ज़्यादा रश होती है शॉप्स के अंदर, रोड के ऊपर पार्किंग की जगह नहीं मिलती। मुझे ये बताइए कि आप जानबूझ के ऐसी प्लानिंग बनाते हैं, नैरो कर देते हैं कि वहाँ अवाम यकदम जो है भीड़ भाड़ पैदा कर दे और वहाँ पर ये चीज़ बढ़े, क्योंकि जैसे आप जलसों में करते हैं, आप सियासी पॉलिटिकल पार्टीज की जो कॉर्नर मीटिंग्स होती है ऐसे करते हैं, तो आपकी प्लानिंग तो बल्कि इस तरह होनी चाहिए कि आप टाइम बढ़ा दें, मगर एक चीज की पाबंदी करें कि दुकान के अंदर अगर 10 बाई 10 की दुकान है उसमें 2 गाहक से ज्यादा गाहक ना हो। अगर एक बड़ी शॉप है तो उसके अंदर उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उससे ज्यादा गाहक ना हो। इस बात पे आप सख्ती करें, इस बात पे सख्ती करें कि वैक्सीनेशन होगी, वैक्सीनेशन कार्ड देखा जाए, उसको शॉपिंग करने दी जाए। अगर इस तरह की टैक्टिक्स और टेक्निक्स एडॉप्ट की जाती तो इनके वैक्सीनेशन के टारगेट भी पूरे हो सकते थे और कारोबार जिंदगी भी लोगों का बंद नहीं होता। अब कुछ कारोबार को तो जनाब 6 बजे से 6 बजे तक कर दिया, कुछ कारोबार को बंद कर दिया। एक तो
دولت کمانے کے لیے، ذرا معاش کمانے کے لیے لوگ فیملیز نکلتی ہیں. دوسرا فیملیز کرتی کیوں ہیں؟ یہ سب کچھ اپنے بچوں کی خاطر کرتی ہیں، جن کو علم کی دولت دینی ہوتی ہے، تعلیم کی دولت دینی ہوتی ہے. قائد اعظم کا یہ فرمان تھا اسی کراچی شہر میں، انہوں نے کہا تھا کہ ایجوکیشن از دی میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ. جب یہ انہوں نے اتنی بڑی بات کر دی تو شاید 74 سال میں یہ بات کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. چلو ایک وقت گزر گیا، آپ نے تعلیم کو زمین بوس کر دیا، ہمارا میٹرک سسٹم تو زمین بوس ہو چکا، تھوڑا بہت کوالٹی کیمسٹ سسٹم میں ہے. اب آپ نے جو بچی ہوئی کسر تھی اب آپ نے پوری کر دی. اب طلباء کا، پیرنٹس کا اتنا زیادہ یعنی کہ رجحان ہے اس بات کا، بلکہ وہ مطالبہ کرتے ہیں ہم سے کہ خدارہ اسکول کھول دیے جائیں. ابھی وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے آئیں اور پریس کلب کے سامنے اکٹھے ہو جائیں، ہم یہ بتائیں کہ ہم پیرنٹس پریشان ہیں، ہم نے ایکسپیرینس کر لیا. ہم پچھلے سیشن کے اندر پورے سیشن میں کچھ بھی نہیں پڑھا اور بچے جو ہے بلینک ہو گئے ہیں. جو 1 کلاس میں گیا تھا وہ دوبارہ KG میں ایڈمیشن یا مونٹسری میں ایڈمیشن کے لائق ہو گیا. جو 9 کلاس میں 8 کلاس سے بغیر ایگزام کے 9 میں پروموٹ ہوا، 9 میں پیپر نہیں دیے اور جا کے میٹرک میں 2 پیپر دیے اس نے، اور وہ بچہ جو ہے کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھا. وہ ریس لگ گئی تھی نقل کرنے کی کہ نقل کر کے اگر ہم لوگ ان 2 پیپروں میں پرسنٹیج بڑھا دیں گے تو چیٹنگ کا وہ عروج تھا، جو کہ عروج دیکھا ہی پہلی مار ہے کہ اتنی زیادہ چیٹنگ ہوئی ہے. اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر اس میں 33% لے کر پاس ہو جاتے تو وہ تو ای گریڈ ملتا. تو ای گریڈ مطلب ایجوکیشن سے ایگزٹ کر جاؤ. اور اگر وہ ڈی گریڈ بھی لے لیتے، اگر 2 پیپر میں ڈی گریڈ ہوتا تو سب میں ڈی گریڈ ہوتا. ڈی گریڈ کا مطلب ہے ڈفر. تو آپ ڈفر پیدا کر رہے ہیں. تو انہوں نے سوچا کہ بھائی ہم نے کاغذ کا ٹکڑا لینا A1 کا، پھر آپ مر جاؤ، کھپ جاؤ، نقل کرو، کچھ بھی کرو، پیپر آؤٹ کرو. ہم نے کرنا یہ ہے کہ کاغذ کے ٹکڑے کے علاوہ اس وقت ایجوکیشن کچھ نہیں ہے. ہم اپنی یونیورسٹیز کو کیا انپٹ دینے جا رہے ہیں؟ نہ ہم لوگ علم کی دولت کے لیے کچھ کر رہے ہیں، نہ ہم جو ہے 1.5 روٹی 2 روٹی کھانے کے لیے کچھ کر رہے ہیں. تمام کاروبار زندگی آپ نے بند کر کے رکھی. اختر عین صاحب، اب ذرا میں راجہ راشد صاحب سے بھی سوال کر لوں کہ اس وقت جو حکومت سندھ کی جانب سے پابندیاں عائد کی گئی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کاروباری مسائل میں اضافہ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، عید سے پہلے بھی جو پالیسی کووڈ کے اوپر امپلیمنٹیشن پروونشل گورنمنٹ نے کر رکھی تھی، اس کے اوپر بڑا اسٹرانگلی بزنس کمیونٹی نے پروٹیسٹ کیا تھا کہ جی یہ 6 بجے سے شام 8 بجے تک کا ٹائم ایکسٹینڈ کیا جائے، جس کے اوپر پاک سرزمین پارٹی کے چیئرمین مصطفیٰ کمال صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی اور ان کو یقین دہانی کرائی جی کہ ہم اس ایشو پہ بزنس کمیونٹی کے بالکل ساتھ ہیں. اور ایک تو یہ کمپلین تھی اور دوسرا یہ کمپلین تھی کہ پولیس کا رویہ جو ہے وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے بند کروانے کے حوالے سے یا لوگوں کو اریسٹ کرنے کے حوالے سے تو بہت ساری کمپلینس بزنس کمیونٹی کی طرف سے آئی تھی. تو اس کے باوجود آپ نے یہ عید جیسی گزری ہے دوبارہ سے آپ نے وہ پالیسی امپلیمنٹیشن اس کی ہے اور پھر 6 سے 6 آپ نے یہ کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں دوبارہ ابھی لوگ جو ہے وہ نکلیں اور تاجر جو ہیں وہ کچھ دنوں بعد پھر پروٹیسٹ کریں. تو یہ ایک پالیسی جو ہے وہ سیٹ ہونی چاہیے، بالکل کلیئر ہونی چاہیے. اور یہ بالکل انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ 1.5-2 سال ہو گئے. گورنمنٹس جو ہوتی ہیں وہ ان کو ویل ایکوپڈ، ویل ایکسپیرینس ہونا چاہیے اور ویکسینیشن بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ایک مستند پالیسی بنائیں. آپ کے جو بزنس کے ایشوز ہیں یا ایجوکیشن کے، یہ امپورٹنٹ ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ چیزیں. یہ پالیسی ان کو ابھی تک وضع کر دینی چاہیے تھی اور تاکہ یہ جو ہمارے جو فیوچر ہیں ہمارے بچے، وہ ان کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر بھی کم سے کم اثرات اس کے مترتب. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جانب سے ایک پیغام آیا ہے کہ کراچی میں اس وقت لاوا پک رہا ہے، وہ کون سا لاوا پک رہا ہے؟ دیکھیں جی، لاسٹ پروگرام کے اندر بھی میں نے 3 چیزیں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کی. ایک تو لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی جو آرٹیکل 140A کے تحت امپلیمنٹیشن نہ ہونا. ابھی یہ کووڈ میں بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ انتظامیہ جو ہے اس کا لیک آف کمیونیکیشن ہے لوگوں کے ساتھ. اگر یہاں پہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا تو پھر پبلک کو پبلک کے نمائندے ڈیل کرتے تو یہ اتنی زیادہ کمپلیکیشنز نہیں ہوتی، اتنی زیادہ مسئلے مسائل جنریٹ نہیں ہوتے. سیکنڈلی جو ایشوز آپ کو پتہ ہے، جنرل ایشوز جو پانی کا ہے، واٹر ہائیڈرنٹس کے پوری کراچی کے اندر، یہ بلدیہ میں 249 میں ہم نے الیکشن لڑا، پریکٹیکلی ہم نے دیکھا وہاں پہ کتنے نمبر آف ہائیڈرنٹس جو ہیں اور انہی پارٹیوں کے ہیں جو کہ رولنگ ہیں، یہاں سٹنگ بیٹھی ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگوں کے ہیں، MQM کے لوگوں کے ہائیڈرنٹس جو انلیگل ہائیڈرنٹس ہیں وہ شہر کے اندر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں،
کوئی ایک کام ہو تو تب کچرا اچھا، یہاں آپ اگر اٹھانے حکومت میں آ جائیں گے آپ کے تو ہائیڈرنٹس نہیں بنیں گے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی ہمارا جو منشور ہے اور ہم جس طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں، ہمارا جو سیٹ اپ آرگنائزیشن ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسٹڈی کر لیں، اگر یعنی آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی سیاست میں آیا اور حکومت بنائی اس نے ہائیڈرنٹ نہیں، بنا ابھی تک جو ایگزسٹنس ہے ہائیڈرنٹس کی، آپ دیکھیں نا، اگر فرض کریں ان کے نہیں ہیں تو ختم کیوں نہیں کرواتے یہ؟ صحیح ہے. آپ ان سے وہ کہیں نا، اب جب کبھی بھی کوئی انلیگل ہائیڈرنٹ ختم کروانے کے لیے جب جاتا ہے تو اس کے اوپر یہ اٹیک کروا دیتے ہیں پبلک کا، ان کے اپنے لوگ پتھراؤ شروع کر دیتے ہیں پولیس اور رینجرز پہ، تو یہ خود کرواتے ہیں نا، ان کے اپنے یہ اس کو بچاتے ہیں. یعنی پی ایس پی کی حکومت آئی تو ہائیڈرنٹس ختم ہو جائیں گے ایٹ ونس. ہم تو بالکل اس کے اوپر اسٹرکٹ، کوئی اس کے اوپر جو ہے نا وہ کسی کو بھی الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ لوگوں کا پانی چوری کر کے لوگوں کو آپ بیچ رہے ہیں. صحیح، یعنی وعدہ اور ایک دعویٰ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. 100% دعویٰ نہیں ہے، ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. اچھا، ایکشن لیں گے ہم اس پہ. آپ اس کو بالکل نوٹ کر لیں کہ یہ کوئی وعدہ یا دعویٰ نہیں ہے. آپ کیسے لوگوں ٹھیک ہے، یعنی کہ بعد میں آپ کو دکھائیں گے ہم کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے کہا کہ ہائیڈرنٹس ختم کر دیں گے. بالکل 100%. اس کا مطلب ہے آپ پھر حکومت نہیں بنا پائیں گے نہیں، کیونکہ یہ اتنا طاقتور ایک مافیا بنتا جا رہا ہے کہ مافیا. دیکھیں نا، مافیا تب ہوتا ہے کہ جب آپ چیزیں اوپر سے جب کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں. جب آپ پاور میں آتے ہیں اوپر، جب آپ آ کے بیٹھتے ہیں تو چیزیں وہاں سے کنٹرول کرنا بہت آسان ہوتی ہیں. آپ یہ پھر یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ مافیا ہے تو یہ نہیں کرے گا. اب لاوے کے حوالے سے جو آپ باقی باتیں دیکھ لیں، پبلک ٹرانسپورٹ کا کیا حال ہے. کوئی ایک نہیں بس آپ دیکھیں کہ 10,242 ارب گزشتہ 10 سالوں میں سندھ گورنمنٹ نے NFC ایوارڈ کے تحت آرٹیکل 160 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق لیا اور اس کو خرچ کر دیا. وہ پیسے کہاں گئے ہیں؟ کہاں خرچ کیا ہے؟ آپ کا کوئی انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا ہے؟ صرف 342 ارب روپیہ جب اس شہر میں خرچ ہوا تھا تو یہ شہر دنیا کے 12 تیز طریقے سے ترقی کرتے ہوئے شہروں کی لسٹ میں 342. یہ 10,242 ارب، اور اس میں ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 2,300 ارب روپیہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم نے ایجوکیشن پہ خرچ کر. ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایجوکیشن کے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں. بالکل. اچھا، ایجوکیشن کے حوالے سے 2,300 ارب روپیہ جو ہے وہ خرچ ہوا ہے. یہ سوال میں اختر ارائیں صاحب سے کروں گا. اختر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو اس وقت ہمارا نظام چل رہا ہے جس طریقے سے، تو پہلی لہر کے بعد کوئی ایسی پالیسی وضع کر لیتے ہیں، یا دوسری کے بعد، تیسری کے بعد، اب چوتھی لہر آ چکی ہے لیکن اب تک آن لائن سسٹم کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن سرکاری سطح پہ کوئی ایسی واضح پالیسی نظر نہیں آتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایلیمنٹری اسکول ہوتا ہے یا اس سے نیچے پرائمری اسکولز ہوتے ہیں یا جونیئر اسکولز ہوتے ہیں، اس کے اندر آن لائن سسٹم سکسیسفل ہے ہی نہیں. یہ صرف یعنی ٹین ایجر کے لیے بہتر ہوتا ہے. سیکنڈری سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں، 9-10 سے کر سکتے ہیں، اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یونیورسٹیز کے لیے یہ کامیاب ہو سکتا ہے جہاں بچہ موٹیویٹڈ ہو، خود پڑھنا چاہتا ہو اور وہ ٹیکنالوجی یوز کر سکتا ہو. پہلے تو آپ کو اسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے کیا ہنگامی اقدامات کیے جو فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے تھا اس کو کرنا. 8ویں ترمیم کے حساب سے کچھ صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داریاں تھیں، کم از کم وہ انٹرنیٹ سروسز جو ہے افورڈ کر لیتے، ہارڈ ویئر پہ اوپر جو ٹیکس کسٹم ڈیوٹیز ختم کر کے کچھ کر دیتے، اسٹوڈنٹ پیکج کے لیے نیٹ سروس دے دیتے. یعنی کہ وہ اگر اس طرح سے کوئی سہولیات دیتے تو ہم کہتے کہ گورنمنٹ سیریس ہے. ایجوکیشن کے لیے گورنمنٹ سیریس ہے ہی نہیں. اصل میں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ پرائیویٹ تعلیم حاصل کی جا رہی ہے تو یہ سارا کام بھی پرائیویٹ سیکٹر ہی دیکھے گا. پھر ایسا بالکل وقار صاحب آپ نے بالکل صحیح کہا. ٹھیک ہے، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو آزاد کر دیجئے، آپ نے ڈائریکٹریٹ بنائی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر کی سیپریٹ، اور گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے اندر وہ ایک الگ شعبہ جاتا ہے. صحیح ہے. یہاں پر ریگولیٹری باڈی پرائیویٹ سیکٹر کی الگ ہے اسکولوں کی. آپ اس کو آزاد کر دیجئے، آپ پرائیویٹ اسکولز کی جو گراؤنڈ ریئلٹی اس کے حساب سے فیصلے کرنے دیجئے. آپ کے گورنمنٹ اسکول آپ سے سنبھلتے نہیں ہیں، آپ ابھی تک کتابیں نہیں چھاپ سکے. سیشن آپ نے 2 اگست سے سٹارٹ کرنے کی بات کی تھی، بکس مارکیٹ میں تو کیا بات ہے کہ پرنٹ ہی نہیں ہوئی ابھی تک. مارکیٹ میں کیسے آئیں گی؟ آپ اپنی خامیاں جو ہے وہ یہاں لاتے ہیں. آپ SOP سے بندوبست نہیں کر سکتے، ڈس انفیکشن گیٹ نہیں لگا سکتے، آپ سینیٹائزر گورنمنٹ اسکول کے بچوں کو دے نہیں سکتے، آپ پانی تو وہاں باتھ روم میں دے نہیں سکتے، پینے کا پانی دے نہیں سکتے. آپ کے اتنے مہنگے اسکول ہیں کہ 10,000 روپے سے زیادہ خرچہ ایک طالب علم پہ آپ کرتے ہیں. سیلریز کی مد میں بلڈنگ فری ہوتی ہے، اور بعض ایسے گوشت طالب علم آپ نے رکھے ہیں کہ 13 ٹیچر ہے، 3 اسٹوڈنٹ ہیں. اس کراچی شہر میں عزیز آباد کے اندر ایک گورنمنٹ اسکول ہے. اختر عامر صاحب اسی پر مزید بات کریں گے کہ تعلیم کو بھی کورونا سے بچانا ہے اور وہ کیسے بچائیں گے، اس پر بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम में बात हो रही है कि कोरोना की वजह से होने वाली तबाही जो चाहे इंसानी जानों पर हो रही हो या मुख्तलिफ मामलात के हवाले से। इस वक्त राजा राशिद साहब आपसे ये सवाल ये बनता है कि अगर इस वक्त बल्दियाती इदारे होते तो यकीनन कुछ स्कूलों के हवाले से भी मुख्तलिफ मामलात को देखा जा सकता था। बल्दियाती इदारों के हवाले से PSP क्या सोच रही है और क्या कर रही है? देखें जी, 3 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इम्पोर्टेंट थी। 2 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं और बल्दियाती इदारों के हवाले से, और तीसरी जो है वो NFC से डायरेक्ट पैसे मिलने हैं जो कि हम कह रहे हैं कि डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को मिले। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो हम कह रहे हैं कि आप आर्टिकल 140A जो कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर की बात करता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब बनती है तो चीफ मिनिस्टर के पास जो ताकत की गाड़ी है पार्क हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में पावर की गाड़ी पार्क हो जाती है। तो इस गाड़ी को आप जो है मूव ऑन करें यूनियन काउंसिल तक, और इसकी डिवोल्यूशन जो आप जब करेंगे 140A के तहत तो नीचे एक बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है इख्तियारात का। तो आप एक चैप्टर ऐड करें आर्टिकल 140A के अंदर कि जब कोई भी डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगी तो जो लोकल इदारे बनेंगे उनके इख्तियारात क्या होंगे। ये सिर्फ कराची के लिए हम बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं। जब ये करेंगे तो इसका फ़ायदा चकवाल में भी होगा, रावलपिंडी में भी होगा, एबटाबाद में भी होगा, पेशावर में भी होगा, कोयटा में भी होगा, कराची में भी होगा। तो जब ये आप कर लेंगे तो सेकंड जो है वो हम ये कह रहे हैं कि जब आपका ये पहला मसला हल होगा तो दूसरा आपके लिए मसला क्रिएट होगा कि उनके पास जो पैसे हैं वो कैसे आएंगे, क्योंकि जब पैसे आते हैं तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो फिर मैंने आपको जो फिगर बताया 10,242 अरब इस तरह के मसले मसाइल नीचे जो है वो पैसे फिर वो नहीं देते। तो इसलिए आप आर्टिकल 160 के तहत NFC अवार्ड जो होता है उसका जो नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पैसे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट ऐड कर दें, एंड लोकल गवर्नमेंट का वर्ड आर्टिकल 160 के अंदर आप ऐड कर दें। अच्छा, करेगा कौन ये आपके ख्याल में? कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं 2/3 में, यानी आप कह रहे हैं कि PTI करे? नहीं, उसमें हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं गवर्नमेंट के अंदर चाहे ओपोजिशन में है, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो जब हम ये क्वेश्चन करते हैं तो फिर हम इनसे पूछते हैं आप क्यों नहीं करेंगे? सही है। आप करेंगे नहीं, आप क्यों नहीं करेंगे? पीपल्स पार्टी है, इनके लोग चाहे ओपोजिशन में गवर्नमेंट में है, PTI है, इनके गवर्नमेंट में ओपोजिशन में जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं 2/3 मेजॉरिटी, और उसके अलावा नून लीग के लोग बेशक ओपोजिशन में हैं, 2/3 मेजॉरिटी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए। आप क्यों नहीं करेंगे लोगों का काम? सही है। ये इसलिए नहीं करेंगे, अभी तक नहीं कर रहे, 73 इयर्स अभी तक हो चुके हैं, ये वाला काम इसलिए नहीं कर रहे। लोकल गवर्नमेंट की बात तो सारी पार्टियां कर रही होंगी, ये इसलिए नहीं करते कि 500 खानदानों का पाकिस्तान के अंदर होल्ड है, जो पॉलिटिकल फैमिलीज हैं, और वो जब कहते हैं, जब वो इक़्तिदार के अंदर आते हैं तो वो कहते हैं जी कि ये जो इक़्तिदार है ये चीफ मिनिस्टर हाउस तक रहे जिसको हम एंजॉय करें। अच्छा, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो शेख रशीद साहब ने भी दावा कर दिया है कि सिंध में अब PTI की हुकूमत बनेगी, और ऐसे में मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि नहीं जी, PTI और पीपल्स पार्टी तो एक है। एग्जैक्टली यही है, एक दूसरे को तो कह रहे हैं खत्म कर देंगे। जहाँ कहीं भी पीपल्स PTI जो है वो फंसती है, आप देखें ये रेस्क्यू करते हैं, चाहे वो सेनेट इलेक्शन है चाहे वो बजट है, ये एक दूसरे को रेस्क्यू करते हैं। अच्छा, यानी इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर में 3 सीटें ज्यादा मिली हैं पीपल्स पार्टी को, आपके ख्याल में PTI ने दी हैं? नहीं, मैं इस बैसियत जिम्मेदार पाक सरजमीन पार्टी, हम कभी भी किसी के ऊपर इस हवाले से एलिगेशन नहीं लगाते कि जी ये है, ठीक है इलेक्शन हुआ है, अगर किसी को कोई एतराज़ है तो उसका प्रॉपर फोरम है, वो उसको ट्रिब्यूनल के अंदर जाके उसको चैलेंज करे। और बाकी जो इलेक्शन का जो सिस्टम है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं, इसके ऊपर हमारा कंसर्न है कि क्योंकि हर पार्टी जब इलेक्शन के बाद एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाती है तो आप सारे बैठ के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो हैं PTI की तरफ से कुछ सजेशन उन्होंने दी भी हैं, कुछ बाकी पार्टियां भी दें, ताकि ये जो मसला है कि इलेक्शन के बाद एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने वाला ये परमानेंटली ये खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, मशीन के हवाले से भी उन्होंने कहा कि उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हैं स्टैट्यूट के अंदर, सेक्शन 103 जो इलेक्शन लॉज
کے اندر اس کے اندر امینڈمنٹ ہوگی وہ کریں, اور اس کے اوپر جو باقی پارٹیز کا جو اتفاق ہے, ظاہر ہے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کے اوپر سب کو اتفاق. چلیں دعا ہے کہ یہ خواب ہی نہ رہے بلکہ امپلیمنٹیشن بھی ہو. اختر ارائیں صاحب, آپ کیا این سی او سی بھی اس وقت مختلف اقدامات کریے, مطمئن ہیں آپ این سی او سی کے اقدامات سے؟ دیکھیے جو ہمیں ویسے تو مطمئن ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, مگر جو پالیسیز بنتی ہیں پہلے تو اس پالیسیز کے اندر اسٹیک ہولڈر شامل نہیں ہے, یہ نشاندہی کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کا پروگرام دو ٹوک نام ہے اس کا, تو میں دو ٹوک انداز میں بات بھی کر رہا ہوں کہ دو ٹوک بات یہ ہے کہ این سی او سی جو کام کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ہم لوگ کوآپریٹ کرنے کو تیار ہیں اور کر بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, عوام پاکستان کی جو کوآپریٹ کر رہی ہے, جتنے بزنس مین, تاجر برادری, سبھی کوآپریٹ کر رہے ہیں, مگر کیونکہ وہاں اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. تمام انڈسٹریز کے اسٹیک ہولڈر ہونے چاہیے تھے. اگر آپ کسی بھی انڈسٹریز کی بات کر لیں, آپ کارخانوں کی بات کر لیں, آپ تاجر برادری کی بات کر لیں, آپ شادی ہالوں والوں کی بات کر لیں, آپ الیکٹرانک مارکیٹ ڈیلرز ایسوسی ایشن کی بات کر لیں, یا آپ ریسٹورنٹ ایسوسی ایشنز کی بات کر لیں, یا جتنے بھی آپ ٹھک کر کے آرڈر جاری کر دیتے ہیں کہ جی ریسٹورنٹ بند, آؤٹ ڈور انڈور سب چیز بند, شادی ہال بند, یہ بند وہ بند, یہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک یہ چیز ہوگی, باقی سب بند, اسکول بند. تو اسکول کا بھی ایک نمائندہ کم از کم وہاں پر وفاق لیول پر ہونا چاہیے تھا. ہماری آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے اس کا میں صوبائی صدر ہوں, اور ہمارے 300 سے زیادہ اسکول ہمارے الائے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہیں, اور ہم ایک پالیسیز پہ کام کرتے ہیں, اور ہمارے ساتھ کافی پیرنٹس ایسوسی ایشنز بھی موجود ہیں. ہم لوگ تعلیم کی بات کرتے ہیں, ہم صرف اور صرف فائنینشیل مفادات اسکول کے لیے کام نہیں کرتے ہیں, ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں, قائد اعظم کی اس کال کی بات کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں ایک پڑھا لکھا پاکستان, جو ہمارا ایک ویژن ہے, ایک ڈیجیٹل پاکستان, ایک پڑھا لکھا پاکستان, وہ ہمارا ویژن ہے. تو لہٰذا ہماری ایک فیڈریشن کی نمائندگی وہاں پر ہونی چاہیے تھی. اسی طرح تاجر برادری کے نمائندے بھی این سی او سی میں ہوتے. اب آ جائیں صوبائی حکومت کی, صوبائی حکومت کی ٹاسک فورس کے اندر بھی جو ہے 8ویں ترمیم کے بعد بھی کچھ ادارے آتے ہیں جو ڈائریکٹلی ان کی ڈومین میں ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے تھا ان اسٹیک ہولڈر کو بھی شامل کرتے, تو پھر جو فیصلے کیے جاتے وہ کل کو امپلیمنٹ بھی وہ کراتے جو اس کے اندر موجود ہوتے. جب آپ کوئی بھی ایسا اسٹیک ہولڈر ساتھ نہیں بٹھاتے اور فیصلے کر دیتے ہیں, صبح اٹھتے ہیں تو ایک اعلان مل جاتا ہے, صبح ایک خبر آ جاتی ہے, بریکنگ نیوز کہ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ تاجروں کو اس سے کافی زیادہ شکایت بھی رہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان راوت صاحب ہیں, تاجر رہنما ہیں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے. آپ فیضان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی بہت کہا جا رہا ہے کہ سندھ حکومت ہو یا این سی او سی ہو, وہاں پہ تاجر نمائندوں کا بھی ایک کوئی نہ کوئی شخص موجود ہو جو کہ نشاندہی کر سکے کہ ان کے کیا معاملات ہیں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ تو ہم ریگولر یہی بات کرتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر سے رابطہ کرنا چاہیے. دیکھیے کراچی چیمبر پاکستان کا سب سے بڑا چیمبر ہے, اور تمام چیمبر ایک طرف رکھ دیے جائیں اور کراچی چیمبر کو ایک طرف کیے جائے تو کراچی چیمبر پاکستان کا وہ واحد بڑا ادارہ ہے جس کو ہمیں کراچی کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر میں لے کر لینا چاہیے. جیسے این سی او سی ہے اس کو بھی کراچی چیمبر سے رابطہ رکھنا چاہیے, اور جو ٹاسک فورس وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے اس کو بھی کراچی چیمبر سے رابطہ کرنا چاہیے, اور باقی تاجروں کو کراچی چیمبر سے ہی رابطہ کر کے اپنے معاملات ڈسکس کرنے چاہیے. اب ہر تاجر بولے گا جی وہ اسٹیک ہولڈر ہے اس کو آنا چاہیے, تو اس طرح تو 50-60 لوگ کہاں جا کے بیٹھیں گے. تو کراچی چیمبر وہ واحد ادارہ ہے کراچی کا جس کو وہاں پر نمائندگی دی جانی چاہیے, اور ساتھ میں پھر ہمارے ساتھ وہ کوارڈینیشن میں چلا جائے گا. اچھا فیضان صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ اس وقت جو ساری صورتحال ہے, کاروبار کی بہت بری صورتحال ہے, ایسے میں 6 بجے سے 6 بجے تک کا جو ٹائم رکھا گیا ہے یہ کورونا کی بڑھتی ہوئی صورتحال کی وجہ سے رکھا گیا ہے, کیا آپ مطمئن ہیں کہ ہاں ایسے ہی ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو 6 بجے تک ٹائم رکھا گیا نا, بات دراصل یہ کہ ٹائم مینج کرنا نا, لوگوں کو مینج کرنا ہے. آپ تاجروں کو بلائیں گے, اسٹیک ہولڈر کو لیں گے, آل تاجر کانفرنس لیول پہ ایک وزیر اعلیٰ صاحب ایک تاجر کانفرنس بلا لیں اور تاجروں سے مشاورت کر لیں. اب 6 بجے ہوتا یہ کہ آفس ٹائم بھی 6 بجے آف ہو رہا ہے, کسی کو خریداری کرنی ہے تو بیچارہ کس ٹائم پہ جائے گا. یہاں پر تو 70-80% لوگ کہیں نہ کہیں کام کرتے ہیں, نوکری پیشہ لوگ ہیں. اب ان کو اگر اپنے لیے کوئی خریداری کرنی ہے, اس طرح تو مارکیٹیں بھی نہیں چل سکتی, آفس بھی نہیں چل سکتے. آپ کو ٹائم مینج کرنا پڑے گا. ٹائم آپ 24 آورس کر کے چیزوں کو مینج کریں. آپ آفسوں کا ٹائم کم کر دیں اور ان کو اوپر سے کھول دیں. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو تاجر کہہ رہے ہیں کہ صبح 6 سے شام 6, تو یہ جو 6 گھنٹے جو صبح والے دیے یہ آپ ہٹا دیں, ان کو نہ دیں. آپ 12 بجے سے 8 بجے تک کر دیں, آپ 8 گھنٹے کی ٹائمنگ دے دیں. لیکن آپ کو کچھ نہ کچھ فیصلہ ایسا کرنا پڑے گا کہ تمام چیزیں چل سکیں. اب شادی ہال ایسوسی ایشن آپ ان کو بھی دن کا ٹائم دے دیں, دن میں یہ اپنی تقریبات کر لیں, لمیٹڈ اسٹاف لمیٹڈ لوگ بلا کے, دن میں ویسے بھی لوگ نہیں آتے, ٹھیک ہے نا. تو لوگوں کو آپ کو
क्वेश्चन देना पड़ेगा और थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा। आप कहें जी स्पेस ही नहीं देंगे, कारोबार बंद होना चाहिए, हर चीज बंद होनी चाहिए। आप टेक अवे डिलीवरी का सुन लें ना, टेक अवे डिलीवरी के अंदर मुझे बताएं कि कौन से कोरोना फैल सकता है। टेक अवे डिलीवरी तो एक सिंपल एक आदमी आ रहा है, डिलीवरी लेके जा रहा है, और ये डाइन आउट जो बाहर बैठ के जो खाना है, ये भी आप 50% कैपेसिटी पे खोल दें। ये तो ओपन एयर में बैठ रहे हैं, इतनी दूर दूर जाके, इतनी दूर दूर टेबलें, तो ये तो बंद करना नामुनासिब है। यही हमने एनसीसी से कहा है कि कुछ स्टैंडर्ड बना लें कि ये चीजें बंद नहीं होंगी। एक टेक अवे डिलीवरी 24 आवर रखें, एक डाइन आउट जो है उसको करें। डाइन इन में ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, गवर्नमेंट के साथ है, हर चीज के साथ है, ठीक है, कोरोना फैल रहा है, एसओपीज होनी चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए। इन तमाम मामलात से कोई हम मरीजमा नहीं हो रहे, और हमें इदराक है कि कोरोना फैल रहा है और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हमें सहने पड़ेंगे, तो उसी हिसाब से हमें चलना चाहिए। अच्छा, अभी हुकूमत की जानिब से ये भी कहा गया था, आपका ताल्लुक चूंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से भी है, कि जिसने वैक्सीन कराई होगी उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो वो जा सकता है रेस्टोरेंट्स में। तो क्या आप समझते हैं कि इसी पॉलिसी पे कारबंद रहना चाहिए था? देखिए, एनसीओसी में उस दिन भी डिस्कशन हुआ, परसों में, कल मैं उधर ही था, तो डिस्कशन यही हुआ कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो लोग नॉन वैक्सीनेटेड हैं उन पर होनी चाहिए। इसी तरह बिजनेसेस, जो वैक्सीनेटेड बिजनेसेस हैं उनको खोला जाना चाहिए। अब जो होटल वैक्सीनेटेड हो गए हैं, जो इदारे वैक्सीनेटेड हो गए हैं, उनको खोल देना चाहिए। इसी तरह जब कोई डाइन इन करने आएगा, उसका भी प्रोसीजर फॉलो करते हुए उससे पूछा जाए कि वो वैक्सीनेटेड है तो डाइन इन करा दें, अगर वैक्सीनेटेड नहीं है तो नहीं कराएं। इस तरह ये होगा कि लोगों को जब सहूलियात नहीं मिलेंगी, उनके मोबाइल सिम ब्लॉक होंगी, उनके अकाउंट ब्लॉक होंगे, CNIC ब्लॉक होगी, मोटरवे पे सफर नहीं कर सकेंगे, टिकट नहीं ले सकेंगे, ट्रैवलिंग नहीं हो सकेगी, खाना नहीं खा सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली वैक्सीनेशन प्रोसेस बढ़ेगा। बारी साहब ने भी यही कहा है ना कि जिन्होंने वैक्सीनेशन कराई है वो वेंट पे नहीं है, वेंट पे तो वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराई है। तो वैक्सीनेशन प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको फलाही इदारों को लेना पड़ेगा। कराची में तो फलाही इदारे इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने ये भी है, आपका शौकत खाना है, फलाने शिलानी है, दूसरे हैं, JDC है, इनको आप लोग, इनके पास वैन्स हैं, मोबाइल वैन्स हैं, इनको आप लाइन अप करें, इनसे बोलें कि वैक्सीनेशन में आपकी मदद करें, और आपका पोलियो वर्कर है, जगह जगह चप्पे पे दरवाजे बजाते घूम रहे होते हैं, लगवाएं उनसे वैक्सीन, उनको किसी जगह जमा करें। इतने सारे पोलियो वर्कर हैं, आप उसके जरिए वैक्सीन लगवाएं ना। सही है। अच्छा, पहले आप ये बताएं है आपके पास या नहीं है, इतनी वैक्सीन है? बिल्कुल। अच्छा, इस वक्त तक जो अंदाजा है, तकरीबन सिंध में अब तक लगभग कोई 51-52 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। माहिर तालीम भी हमारे साथ मौजूद है, अख्तर आराई साहब, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, क्या इस वक्त प्राइवेट सेक्टर के अलावा अगर हम सरकारी स्कूलों की भी बात कर लें, तो क्या सिंध सरकार ने सरकारी स्कूलों को इस तरह कर दिया है कि वहाँ पे बच्चे आके तालीम हासिल कर सकें, उनके लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर लिए हैं? जी देखिए, सरकारी स्कूलों की किसको खबर नहीं है। एक जमाने में ये पीले स्कूल होते थे जो बहुत अच्छे होते थे 30-40 साल पहले। इनके पढ़े हुए लोग जो है PhD हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, उन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। इस वक्त जो ये स्कूल है उसके अंदर नशा हो रहा है, खाली बिल्डिंगें पड़ी हुई हैं, शाम को वहाँ पर मिसयूज हो रहा है। अब वहाँ आप देखें, बाज़ इदारे ऐसे हैं कि वहाँ पर टीचर तो गोश्त सुने होंगे, तालिब इल्म भी गोश्त है, ठीक है, उनका जाके देखें, अपॉइंटमेंट ज्यादा है। बाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर कोई टीचर ही मौजूद नहीं। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं हम कि कोरोना के बाद की सूरत हाल और क्या इस वक्त माशी सरगर्मियां हैं। इस हवाले से पाकिस्तान के हवाले से इस वक्त जो मामला चल रहे हैं, इसमें सियासी जमातों का क्या किरदार चल रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एडवोकेट राजा राशिद अली साहब। आप ये बताइएगा कि इस वक्त PSP क्या सोच रही है कि इस वक्त जो ताजरों को मसाइल हैं, PSP उनके लिए क्या कर सकती है? देखें जी, ताजरों का जो प्रोटेस्ट था, ये पहले ऑलरेडी भी मैंने मेंशन किया कि वो जो उनकी रिजर्वेशन इंतजामिया के हवाले से थी, चाहे पुलिस के हवाले से थी, या टाइमिंग के इश्यूज थे, एक चीज को मुस्तफ़ा कमाल भाई ने इंडोर्स किया कि हम आपके साथ खड़े हैं। और उसके बाद उसी दिन जब ये स्टेटमेंट PSP की तरफ से गया तो सिंध गवर्नमेंट ने टाइमिंग 6 से 8 कर दी थी। सिर्फ एक चीज़ जो है वो करने की ज़रूरत है, कोई इतने बड़े ये जो इंतज़ामी इश्यूज जो होते हैं, कोई इतने बड़ी कोई मसले मसाइल वाली बात नहीं होती। अगर जो भी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, और ये कल परसों की कहानी नहीं है, 2 साल हो गए हैं, अभी तो वैक्सीन भी आ चुकी है। अभी आप फिगर जैसे देख रहे थे कि 50 लाख के करीब लोग वैक्सीनेटेड भी हो चुके हैं। तो सिर्फ चीज़ों को मैनेज करना है, मैनेजमेंट आपने सही करनी है, फैसले ठीक करने हैं।
تو جب آپ سیٹوں پہ بیٹھے ہیں، جب آپ صحیح فیصلے نہیں کریں گے، صرف بند کر دیں گے، بس چیزیں بند کر دیں، بس ٹائم یہ کر دیں، ضد بازی میں آپ آگے ڈیسیجن لیں گے 6 سے 6 ہی کر دیں. جب آپ نے 6 سے 8 کر دیا تھا عید سے پہلے، تاجروں نے پروٹیسٹ کیا، تو آپ نے جب صبح 6 سے رات 8 کر دیا تھا، تو آپ نے دوبارہ 8 بجے تک کیوں نہیں اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کیا؟ ٹھیک ہے. اور دوسری چیزیں یہ ہیں کہ ظاہر ہے ہماری اس شہر کے اندر ایگزسٹنس ہے، تو ہماری تو ایک ایک چیز کے اوپر گہری نظر ہے، چاہے ان کے باقی جتنے بھی معاملات ہیں کہ جو پیپلز پارٹی گورنمنٹ جو لوگوں کے ساتھ مسئلے مسائل، چاہے وہ پانی کا ایشو ہے، کچرے کا ایشو ہے، تعلیم کا ایشو ہے، صحت کا ایشو ہے، پبلک ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے، جتنے بھی ایشوز ہیں. ابھی یہ کووڈ کی بد انتظامی سے لوگ جو متاثر ہو رہے ہیں، جتنے بھی تاجر ہیں ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، یہ ایسے ہی ان کو اریسٹ کر کے لے جاتے ہیں. شروع میں تو یہ ہو رہا تھا مسئلے مسائل کہ یہ ان کو آگے بند کرانے کے نام پہ لوگوں کو اریسٹ ایسے ہی کر کے لے جاتے تھے. ٹھیک ہے، یہ بات کر لیتے ہیں ذرا فیضان صاحب سے. فیضان صاحب یہ فرمائیے گا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 5 بجے اور 6 بجے کے بعد جو ہے ایک خاص قسم کا کورونا آتا تھا اور وہ آ کے کچھ پیسے لے کے چلا جاتا تھا، جس کے بعد دکانیں کھلی ہوتی تھیں پھر سے. تو کیا ایسے میں اگر مختلف سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو آپ ان سیاسی جماعتوں سے بھی رابطہ کریں گے کہ آپ کے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں؟ دیکھیں، ہم کوئی سیاسی لوگ نہیں ہیں اور نہ سیاسی جماعتوں سے رابطہ کریں گے، نہ ہمیں کوئی شوق ہے سیاسی جماعتوں سے رابطہ کرنے کا. بات دراصل یہ تو خود کراچی میں ہے نا، ساری سیاسی جماعتیں سارے ماحول دیکھ رہی ہے، تو خود ہی ماحول کو ایڈجسٹ کریں اور خود ہی اپنے ہمارے لیے بات کریں. لیکن ہم جا کے کسی سیاسی جماعت سے بات نہیں کریں گے، ہم صرف بات کریں گے سندھ گورنمنٹ سے، کیونکہ سندھ گورنمنٹ دیکھیں پیپلز پارٹی اس وقت سندھ حکومت کر رہی ہے، تو سندھ حکومت سے بات کر رہے ہیں ہم. اس وقت بھی سیاسی جماعت سے بات نہیں کر رہے، اس وقت بھی ہم سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. اور پچھلے 2 دن سے ریگولر ہم یہی اپیل کر رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں یا تو سچویشن سمجھائی جائے یا ہماری بات مان لی جائے یا ہمیں سمجھایا جائے کہ کیا ایشوز ہیں، کس وجہ سے یہ کام بند کیا جا رہا ہے. اور یہ جو 6 بجے والی بات ہے یا 12 بجے والی بات ہے، تو یہ ٹیک اوے ڈیلیوری ہے جیسے یا ڈائن آؤٹ ہو گیا، اس میں کون سا کورونا پھیلنا ہے. تو اس کے لیے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو رابطے میں لینا چاہیے گورنمنٹ کو. گورنمنٹ کا کام یہی سرپرست ہے گورنمنٹ، تو ہم تو گورنمنٹ سے یہی بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کرے. ادروائز دیکھیں اتنے سارے اسٹاف، اتنا سارے لوگ، یہ لوگ کہاں جائیں گے؟ حکومت کو خود سوچنا چاہیے کہ یہ اتنے سارے لوگ جو آ گئے ہیں، ہمارا ڈائننگ کھلا پورے پاکستان سے لوگ ہمارے یہاں کام کرتے ہیں، تو صرف یہ کراچی کا مسئلہ نہیں، یہ تو پورے پاکستان سے لوگ یہاں پر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ان کا ہم کیا کریں، ان کو کون کرایہ دے گا واپسی کے، ان کو کون تنخواہ دے گا، ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے ہم لوگ؟ ہم دیکھیں، ہم تو جو ریسٹورینٹ میں سیل کرتے ہیں وہی خرچہ پھر آگے جا کے کرتے ہیں. تو جو آگے بجلی کے بل ہیں، آگے جو مالک مکانوں کو کرائے ہیں، ان کے مسئلے کون حل کرے گا؟ تو جب ہم پریشان ہو جائیں گے تو کدھر جائیں گے؟ ہم حکومت وقت کے پاس جائیں گے نا. حکومت وقت ہماری سرپرست ہے نا. اس سندھ گورنمنٹ، یہ جو سندھ کے اندر جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہمارے بڑے ہیں نا، تو ہمیں تو ان کے پاس جانا پڑے گا نا. اب وہ کس صورت میں جانا ہے یہ بتا دیں. جی ٹھیک ہے. فیضان راوت صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، تاجر رہنما ہمارے ساتھ موجود رہے. ان کے مسائل جو ہیں یقیناً حکومت تک پہنچ چکے ہوں گے اور جو وہ بہتر سمجھیں گے مناسب فیصلے ضرور لیں گے. یہ بتائیے گا رائے صاحب کہ اس وقت جو تعلیم کا معیار ہے اس کو بہتر کرنے کے تو اقدامات چھوڑیے کہ وہ کہاں سے کیسے ان کو بہتر کیا جائے. اس وقت تو مین مسئلہ یہ ہے کہ کس طرح سے اسکول کھولے جائیں یا تعلیم کسی طرح پہنچائی جائے بچوں کو. بہت سے اسکول ایسا بھی کر رہے تھے کہ وہ ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے والدین کو بلا رہے تھے اور ان کو کچھ تھوڑا بہت سلیبس کے حوالے سے بتا رہے تھے اور وہ اپنے بچوں کو گھروں پر پڑھا رہے تھے. تو کیا ایسے میں بھی کوئی اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ پرائیویٹ سیکٹر کچھ اس طرح بھی والدین کو گائیڈ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، بالکل فیس ٹو فیس کے علاوہ ہماری ایجوکیشن جو ہے دوبارہ سے ریوائیو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہمارا ماحول ہی ایسا ہے. اس کے لیے 3 دن بلانا، 1 دن بلانا کافی نہیں ہے. اس کے لیے ہم شفٹیں کر سکتے ہیں تاکہ جو 50% اسٹرینتھ صبح میں بلائیں، 50% اسٹرینتھ شام میں بلائیں. ڈیلی بچے کو پڑھانے کی ضرورت ہے، آن لائن نہیں پڑھ پائیں کہ گورنمنٹ نے کوئی ایسا اقدامات نہیں کیے. اس وقت تمام پورے پاکستان کی ایسوسیشن سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہیں، کیونکہ میرا تعلق فیڈریشن کے ساتھ ہے اور میں صوبائی صدر ہوں. ایک گرینڈ الائنس یہاں بن چکا ہے سندھ کے اندر، جو 24 سے زیادہ ایسوسیشن ایک ساتھ ہو گئی ہیں. مل کے ہم ابھی حکمت عملی کر رہے ہیں. ہم گورنمنٹ سے ملنا چاہتے ہیں، گورنمنٹ سے چاہتے ہیں کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے تاکہ ہمارا بچہ جو ہے وہ پڑھے. کیونکہ اگر بچے کو نہیں پڑھائیں گے تو ہمارا جو جن کے فیوچر جن کے ہاتھوں میں ہوگا، ہماری یوتھ اس وقت 60% ہے، اگلے چند سالوں میں 70% یوتھ ہو جائے گی. ہمارے اولڈ سینئر سٹیزن تو جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ اگر جاہل ہم یوتھ پیدا کریں گے جو ڈگری پروگرام میں جائیں گے، کیسے ڈاکٹر بنیں گے. لہذا خدارہ جو ہے ایمرجنسی نافذ کیجئے، ہمارے اسکول کھولیے. آل پاکستان پرائیویٹ اسکول فیڈریشن جو ہے وہ الائے ہے ہماری 24 ایسوسیشن کی، گرینڈ الائنس کی. اور اسی طرح ہم نے
تاجر برادری کے ساتھ مل کے 2 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہم لوگ کل بھی جا رہے ہیں, پریس کانفرنس بھی کرنے جا رہے ہیں, پریس پہ احتجاج کرنے جا رہے ہیں. خدارہ جو ہے ہمارا کاروبار چلنے دیجئے, ہماری روزی روٹی لوگوں کی چلنے دیجئے. جو لوگ جاب کے کر رہے ہیں, ان کے ٹیچر کر رہے ہیں ان کے جاب, اور ساتھ میں ہمیں علم کی دولت کمانے دیجئے. ہمارے بچے جو ہے علم کی دولت سے خالی ہوتے جا رہے ہیں, جاہل بنتے جا رہے ہیں. ہمارا یہ فیوچر ہے, خدا کے لیے رحم کریں. ہم گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, ہم سندھ گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں, فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف نہیں ہیں. ہم ان کے ساتھ پورا ساتھ دینے کو تیار ہیں, بشرطے کہ آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. صحیح. اچھا راجہ راشد صاحب, فائنل کامنٹ کیجئے گا آج کی نشست سے, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, سب سے امپورٹنٹ ایجوکیشن کا آج کا آپ نے ٹاپک کیا, تو وزیر تعلیم سندھ جو ہیں اور چیف منسٹر صاحب جو ہیں, ان کے لیے سیریس کوسچن ہے جو آج ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں. اس کے اوپر ورکنگ کریں, ایسا میکنزم بنائیں کہ بچوں, ہمارے جو فیوچر ہیں بچے, یہ کووڈ 1 2 4 دن کی کہانی تو نہیں ہے. اس کے لیے ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ بچوں کی جو ایجوکیشن ہے وہ متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے جی, آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور تمام ان تاجر برادری سے بھی یہی اپیل ہے کہ اگر وہ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں تو ایس او پیز کا ضرور خیال رکھیں. اس کی وجہ یہ کہ اس وقت کرونا بھی ایک حقیقت ہے, لیکن اس کرونا سے بچنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ تو اپنی جگہ, لیکن تعلیم کو بھی جو ایک سلسلہ ہے اس کو جاری رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تعلیم کو بھی کرونا لگ جائے اور بچے جو ہیں ہمارے وہ تعلیم سے محروم رہ جائیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان وقار الحسن کو پروگرام دو ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.